ہوں، یہ نظر، یہ نیاز، یہ میراث، یہ قیام، یہ سلام، یہ عرس، یہ کاغذ، یہ چادر، یہ اگربتی، یہ موم بتی، یہ فاتحہ، یہ درود، یہ کھچڑا، یہ ملیدہ، یہ حلوہ، یہ شربت، کیا سبحان اللہ سبحان اللہ. لوگ کہتے ہیں ناجائز ہے. ان سے پوچھئے کیوں ناجائز ہے؟ کہا حضور کے زمانے میں نہیں تھا اس لیے ناجائز ہے. ان سے کہیے کہ حضور کے زمانے میں تو آپ بھی نہیں تھے، کہ آپ بھی ناجائز ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان کی بات کو آپ نے سن لیا کہ دیکھو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ بھی تو نہیں تھے یعنی آپ بھی بدعت ہے. پہلی بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں، دیکھو میری بات، میں کوئی لڑائی اور جھگڑے والی بات نہیں کرتا، لیکن جب اس طرح کی ویڈیو میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں، اپنی کان سے سن لیتا ہوں، تو پھر میرے دل کے اندر ایک خیال آتا ہے کہ دیکھو یہ لوگ کیسے اپنی عوام کو، بھولی بھالی عوام کو بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں. جو بات نہیں ہوتی وہ بھی بات لا کر کے فٹ کر دیتے ہیں. اور ان کی بھولی بھالی عوام بیچاری قرآن جیسے اپنے بچے کے پیدا ہونے پر لڈو بانٹے، مٹھائی بانٹے، تو بھائی یہ بانٹنا دین کا حصہ نہیں ہوتا ہے. ہم اسے بانٹنے پر ثواب کا کام نہیں سمجھتے ہیں، اور نہ بانٹنے پر ہم نکیر نہیں کرتے. ہمارے یہاں 15 اگست منایا جاتا ہے تو ہم اسے کرنے پر دین کا حصہ نہیں سمجھتے، اور کرنے پر ثواب کا کام نہیں سمجھتے، نہ کرنے پر نکیر نہیں کرتے ہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری ضرورت ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے، خوشی میں ہم نے مٹھائی بانٹ دی، ہم نے دکان کھولی، خوشی میں مٹھائی بانٹ دی. تو ظاہر ہے اسے ہم دین کا حصہ نہیں سمجھتے، اور نہ اسے کرنے کا ثواب کا کام سمجھتے ہیں، اور نہ کرنے والے پر ہم نکیر کرتے ہیں. اور قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہ سننے کی وجہ سے، صرف ایک ہی جگہ اپنے دماغ کو لگائے رکھنے کی وجہ سے، ایک کو سننے کی وجہ سے ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ یہ سن کر سمجھنے پر اور اس پر عمل کرنے کی اور خود سے سوچنے کی انہیں توفیق نہیں ملتی. اس لیے ان سے میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھو سب کی بات سنو. قرآن و حدیث جو لے کر کے آتا ہے، اگر واقعی قرآن اور حدیث کی بات کر رہا ہے، ایسی بات ہے جو قرآن میں ہے اور حدیث میں اس کی بات کر رہا تو اس کی سنو، اور پھر اس کے بعد فیصلہ کرو. اچھا یہ جناب کہہ رہے تھے کہ تم بھی نہیں تھے. اب یہاں یہ دیکھا جائے کہ ہمارا رہنا اور نہ رہنا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے یا دین کی نسبت سے کیا تعلق ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امر محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ دین میں نئی بات پیدا کرنا بدعت ہے. اول تو یہ بات سمجھ لی جائے کہ بدعت کسے کہتے ہیں؟ کوئی بھی ایک کام ایسا کیا جائے جسے دین کا کام سمجھ کر کے، دین کا حصہ سمجھ کر کے کیا جائے، اور اس کے کرنے پر ثواب سمجھا جائے. دین کا حصہ سمجھ کر کے کیا جائے اور اس کے کرنے پر ثواب سمجھا جائے، اور نہ کرنے پر نکیر کی جائے. پھر وہ ایسا کام جو کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تھا اس کو آج کے دور میں کرا جائے، یہ بدعت ہوتی ہے. اب یہ تم لوگ جو کرتے ہو یہ دین کا حصہ سمجھ کر کے کرتے ہو، ثواب کا کام سمجھ کر کے کرتے ہو، اور نہ کرنے پر نکیر کرتے ہو. تمہارے یہاں تینوں باتیں ہوتی ہیں جو میں نے 3 بات آپ کو بتائی ہے، تینوں باتیں ان کے یہاں ہوتی ہے. سمجھنے کی بات ہے میرے عزیز، سوچنے کی بات ہے. میں تو ویسے بھی ایسی بات کرتا ہی نہیں کہ لوگوں کو اعتراض کرنے کا موقع مل جائے. میری بات صاف رہتی ہے، میں صاف بات کہتا ہوں، ذرا بھی نہ توڑ مڑوڑ کے بات پیش کرتا ہوں نہ گھما کر. ایک سیدھی بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. بدعت کیا ہے؟ کہ وہ دین کا حصہ سمجھ کر کیا جائے اور اس کے کرنے پر ثواب سمجھا جائے، اور نہ کرنے پر نکیر کی جائے، ملامت کی جائے، گستاخ کا فتویٰ دیا جائے. یہ ایسا کام بدعت ہے. اچھا جناب اب آپ مجھے بتائیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ تم بھی نہیں تھے، یعنی ہم نہیں تھے، دیوبندی نہیں تھے، وہابی نہیں تھے، کوئی بھی جیسے اہل حدیث وہابی کہتے بہرحال نہیں تھے، تو کیا ان کا پیدا ہونا دین سے کوئی تعلق ہے؟ اگر ہم پیدا نہ ہوتے تو کیا ہم پر کوئی گناہ پڑتا؟ یا ہم پیدا ہو گئے تو اپنے پیدا ہونے پر کوئی ہم کار ثواب سمجھتے ہیں، کرنے سے ثواب ملے گا؟ یا نہ ہم پیدا ہوتے تو ہمیں کوئی نکیر کرتا؟ بھائی ہمارا پیدا ہونا دین سے کیا تعلق ہے؟ ہمارا پیدا ہونا دین سے کیا تعلق ہے؟ جیسے آج کے دور میں کوئی یہ کہے، مثال کے طور پر بدعت کسے کہتے ہیں؟ مثال کے طور پر یہ سمجھو کہ جیسے کوئی یہ کہے کہ بھائی 5 اگست کو 8 بجے سے لے کر کے 10 بجے تک قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے. ٹھیک ہے، کرنی ہے. اب جو بندہ کرے گا تلاوت 8 بجے سے 10 بجے تک قرآن 5 اگست کو، تو اسے اللہ تعالیٰ عام دنوں کے مقابلے میں 5 اگست کو 8 سے لے کر کے 10 بجے تک قرآن کی تلاوت کرے گا، اسے اللہ تعالیٰ زیادہ ثواب دیں گے، اور جو نہیں کرے گا وہ گنہگار ہوگا. یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے. اب اس سے میرے بھائی کو ذرا آپ خود بتائیں کہ ہمارے پیدا ہونے سے اور اس کام کے کرنے سے کیا جوڑ ہے؟ کون سا تعلق ہے؟ کیا ہمارا پیدا ہونا ہم یہ کہتے ہیں کہ سنت ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا پیدا نہ ہونا
یہ ملامت کی بات ہے، گناہ کا کام ہے. کوئی جوڑ ہی پیدا نہیں ہوتا، کوئی جوڑ پیدا نہیں ہوتا، کوئی جوڑ پیدا نہیں ہوتا. پھر یہ کیا وجہ ہے جو ایسی بات کرتے ہیں؟ ظاہر ان کا مسئلہ پیٹ اور جیب کا ہوتا ہے. اگر یہ ایسی باتیں نہ کرے تو ان کے کاروبار ٹھپ ہو جائیں گے. اگر یہ اپنے بیان میں دیوبندی کا نام نہ لیں تو ان کا کاروبار بند ہو جائے گا، انہیں کوئی بلائے گا بھی نہیں. اگر یہ اللہ اور رسول کی بات کرنے لگے، قرآن و حدیث کی بات کرنے لگے، تو اللہ کی قسم کھا کر کے میں یہ بات کہتا ہوں، ان کی عوام یہ بات سوچنے پر مجبور ہو جائے گی کہ واقعی تبلیغی جماعت والے صحیح ہیں، دیوبندی والے صحیح ہیں. ہمارے ہاں تو صرف اور صرف ہمیں بھڑکانے کے لیے اور یہ کہ دین کے صحیح راستے سے ہٹانے کے لیے لگے رہتے ہیں. دین کا صحیح پیغام پہنچانے والے دیوبندی ہیں، نماز کی دعوت دینے والے تبلیغی حضرات ہیں. خرافات تو یہ لوگ کبھی نہیں لاتے، ہم لوگ خرافات نہیں مچاتے. لیکن ایک ایسی بات جب سنو تو کہیں نہ کہیں سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ کیسے لوگ ہیں، یہ اپنے عوام کو کیسے بہکاتے ہیں. بہت ہی آسان بات میں نے آپ کے سامنے بتائی ہے. بدعت وہ ہوتی ہے جو دین کا حصہ سمجھ کر کیا جائے اور اس کے کرنے پر ثواب سمجھا جائے اور آخری بات نہ کرنے پر نکیر کی جائے، یہ بدعت ہوتی ہے. اب کوئی بھی دیوبندی اگر کوئی کام کرے گا تو آسان ہے، اللہ کرے آپ کی سمجھ میں بات آ جائے.